پہلے تو میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں آج کی رات معراج کی رات کے نام سے زیادہ مشہور ہے. یہ مبس تو انڈیا پاکستان میں بہت کم لوگوں کے ذہن میں تھا، اب نہیں، اب تو بہرحال کافی اویئرنیس آ گئی. اور یہاں بھی ہمارے یہاں ہماری روایتوں کے اعتبار سے آج کی رات کو شب معراج کہنا بہت مشکل ہے. غلط تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. آج کی اصل اہمیت و خصوصیت مبعث ہے. مبعث یعنی اللہ کا رسول کنتو نبیًا و آدم و بین الماء والطین، کنتو نبیًا و آدم و بین الروح والجسد. کئی روایتیں کہ پیغمبر نے فرمایا میں نبی تھا جبکہ آدم، اب بہت مشکل اردو ہے لیکن وقت کم ہے اور مجمع بھی کوئی نوجوان یا بچے تو ہیں نہیں، سب بڑے لوگ سمجھتے ہیں. آدم آب و گل کے درمیان تھے، ابھی مٹی والے مرحلے میں تھے. ایک روایت ہے کہ میں اس وقت ہی نبی تھا جب آدم کا جسم بن گیا تھا، روح نہیں ڈالی گئی تھی، مگر حکم نہیں تھا رسول کو اپنی نبوت کے اعلان کا. جب یہ حکم آیا وہ آج کی رات 27 رجب مبعث، جس کے حوالے سے میں نے قرآن کی ایک آیت آج ابھی تلاوت کی، ایک آیت آج آپ نے دوپہر کو نماز جمعہ میں سنی ہوگی. حضرت ابراہیم کی دعا میں نے تلاوت کی، وبعث. ابراہیم نے کعبہ بنا لیا اور اب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے خدا بندہ اب ان مکے والوں کے بیچ میں وبعث، مبعوث فرما، ٹو سینڈ، بھیج اس رسول کو جو تلاوت کرے گا اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور پاک کرے گا. اور سورہ جمعہ میں اعلان ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسول، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیج دیا. یہ ہے وہ لفظ بعث، مبعث، بھیجنا، ٹو سینڈ، جو آج کی اہم خصوصیت. اور اس حوالے سے ہم نے اعمال انجام دی. اعمال میں بھی بار بار مبعث کا تذکرہ ہوا دعاؤں میں، لیکن جو اعمال اپنے انجام دی الحمدللہ طویل ہو گئے تھے لیکن آپ حضرات کی پوری توجہ بھی رہی اور صاحبان ایمان کی خاصی بڑی تعداد شریک بھی ہوئی. اہم ترین جو عمل ہے وہ تذکرہ ہو گیا کہ 12 رکعت نماز ابھی باقی ہے. نماز ختم کرنے کے بعد 49 مرتبہ وہ سورے وہ ہو گئے، دعا ہو گئی، زیارت کے اہم فریضے سے بھی فارغ ہو گئے. لیکن اہم ترین عمل یہ نہیں، یہ نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل کی اہمیت نہیں، اہم ترین، موسٹ امپورٹنٹ، سپرلیٹو ڈگری، افضل التفضیل، وہ ہے کل کا روزہ. سب سے اہم عمل جو مبعث کا اعمال جسے کہا جائے وہ ہے روزہ. رمضان کے روزے کے علاوہ سال میں 4 روزے جو بہت ہی اتھینٹک حدیث سے اور بہت ہی ہائیلی ریکمنڈیشن کے ساتھ آئیں، وہ 4 روزوں میں سے ایک ہے 27 رجب کا روزہ، پھر 17 ربیع الاول رسول خدا کی ولادت، اور پھر غدیر کا موقع. اور ان 4 میں جو سب سے کم مشہور ہے، آپ کو موقع ملتا، مجھے موقع ملتا حج کے دوران، 25 ذی-القعدہ دعو الارض، وہ ایک الگ موضوع ہے. ہمارے ہاں جو روزے بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں سنت روزے، 13 رجب کا روزہ لوگ رکھتے ہیں، بہت اچھا. رجب تو پورا مہینہ روزوں کا ہے. 3 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے. امام بارگاہوں کی محفلیں اور مختلف پروگرام اس کے اعتبار سے اسکیجول کیے جاتے ہیں کہ آج لوگ روزے سے ہوں گے، افطار کا انتظام کرنا. مگر ان تمام روزوں سے زیادہ اہم روزہ 27 رجب کا ہے. تو کل کا روزہ حتی الامکان. ایک سوال مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ جانتے ہیں، ورنہ عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے نماز پڑھائی، آپ تو سفر میں 4 دن کے لیے آئے اور نماز آپ نے پوری پڑھا دی. لیکن اب اتنے زیادہ علماء آپ کے درمیان آنے لگے ہیں کہ مجھ جیسا طالب علم کو ضرورت نہیں وضاحت کی کہ کثیر السفر کو سفر میں روزہ بھی رکھنے کا حکم ہے اور نماز کا بھی. تو یہ والا روزہ تو ایسا ہے کہ ہم جیسے مسافروں کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن
جو لوگ یہاں ٹھہرے ہیں، مقیم ہیں، جن کا وطن ہے، تو کل کے روزے کو حتی الامکان مس نہ کیجیے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دوں تاکہ عمل صحیح ہو۔ جس آدمی پر زندگی میں رمضان کا کوئی بھی قضا روزہ باقی، اسے کل کا روزہ رکھنے کا حق نہیں۔ وضاحت کروں گا، پہلے جملہ پورا سن لیجئے۔ زندگی کا کوئی بھی رمضان کا روزہ باقی ہو تو وہ کوئی بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا، خالی کل نہیں، کوئی بھی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ خواتین کے ساتھ عام طور پہ یہ مسئلہ پیش آتا کہ لا محالہ اگر ایک صحت مند و جوان عورت ہے تو ہر رمضان میں اس کے کچھ روزے تو چھوٹیں گے۔ اب رمضان میں جو روزے رکھ لیے جاتے ہیں بعد میں قضا مشکل تو نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا کوئی موقع بنے، کیونکہ آج کل رمضان 16 گھنٹے کا ہے اور یہی قضا اگر آپ ونٹر میں رکھیں تو شاید 10 گھنٹے کا روزہ بن جائے، تو آسان بھی ہے۔ لیکن بہرحال رمضان میں روزے چھوٹ گئے، اس کے بعد نہیں رکھے جاتے ہیں۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو متقی نورانی چہرے میرے سامنے ہیں، یہ مسئلہ ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو خواتین پہ عام طور پہ قضا روزے ہوتے ہی ہیں، اور پھر مردوں پر بھی ہوتے، کچھ نے جان بوجھ کے چھوڑے، کچھ نے سفر میں چھوڑے، کچھ نے کسی ایسی بیماری میں چھوڑے جس کی قضا واجب تھی۔ وہ کل کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن رکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس دن سنت روزے کا بہت تاکیدی حکم ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ، اس دن آپ قضا کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو قضا بھی ہو جائے گا اور وہ سنتی روزے کا بھی پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کو فارسی میں کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، اور غالباً اردو میں کوئی اچھا لفظ نہیں ہوگا، ایک تیر سے دو شکار۔ عربی میں کہتے ہیں نور علی نور، اور انگریزی میں تو کچھ کہتے ہیں کہ کیا ایک تیر سے دو چڑیا مارنا کیا خیر جوڑ۔ میری فیلڈ نہیں ہے۔ تو دونوں کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے سنت روزہ رکھ لیا تو دونوں روزے آپ کے ہاتھ سے گئے، کوئی ثواب نہیں بلکہ روزہ غلط۔ تو ایک تو یہ، اچھا اب اس میں ایک ایڈوانٹیج اور ہے، کس میں؟ قضا کرنے میں تو نہیں، قضا روزہ اگر کل آپ رکھیں۔ بھئی میں تو کراچی کا رہنے والا ہوں، کراچی کے کچھ نام لیتا ہوں، رضویہ سوسائٹی، جعفر طیار، انچولی، اسی طرح حیدرآباد کا بھی کوئی علاقہ ہے عبادت خانے کے قریب والا، اور لکھنؤ کے بھی ایسے محلے ہیں۔ لیکن کہنا کیا جا رہا ہوں کہ سنتی روزے کا جو دن آتا ہے نا، اس دن میں تو رضویہ میں پلا بڑھا ہوں، گلی کے نکڑ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پان لے کے یا یہ کہ سگریٹ لے کے، کہ سنتی روزہ جو رکھ کے آئے گا اس کا روزہ ہم توڑوائیں گے۔ روزہ توڑوانے کا ثواب بہت زیادہ۔ آدھا دین جب آدمی سمجھتا ہے تو پھر اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ مسئلہ اپنی جگہ کہ اگر آپ کا سنتی روزہ اور کوئی مومن آپ کو سیریس سے دعوت دے، یہ لفظ تو میں نے اگر سیستانی کا پڑھ دیا، انہوں نے یہ لفظ لکھا، خالی روزہ توڑوانے کے لیے دعوت نہیں دے رہا، لا کما اعتاد الناس، ایسا نہ ہو جو لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ شیرینی یا حلوہ یا کھانے پینے کی چیز پیش کرتے ہیں، بسم اللہ چکھیے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ سنتی روزہ مومن دعوت دے تو توڑنے کا ثواب ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ توڑوانے کا بھی ثواب ہے۔ توڑنے کا ثواب الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بہت لمبی بات ہو رہی ہے، آج وقت نہیں۔ اگر قضا کی نیت سے آپ نے روزہ رکھا اور آپ پر قضا ہے بھی، وہ روزہ کوئی نہیں توڑوا سکتا۔ آپ خود توڑ دینا چاہیں زہر سے پہلے وہ الگ چیز ہے، مگر کوئی ثواب بھی نہیں۔ تو سنتی تاریخ کو قضا روزہ ہو تو ایک تو یہ کہ قضا ہو گئی آپ کی، ایک قضا کم ہو گئی، سنتی کا ثواب مل گیا، یہ روزہ آپ مکمل کریں گے۔ کیونکہ بہت سے روزہ رکھنے والوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو یہ چیز پسند نہیں آتی ہے کہ ان کا روزہ کوئی توڑوائے، لیکن وہ حکم شریعت کے آگے بول بھی نہیں سکتے۔ قضا روزے میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہوگا، اور اسی میں ضمنی بات آ گئی کہ یہ جو طریقہ کار کراچی میں ہے، مجھے شکاگو کا نہیں پتا، کہ زبردستی روزہ توڑواتے ہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، سیریس دعوت ہے۔ تو بات یہ کہاں سے چلی کہ اعمال میں اہم ترین عمل، جتنے ہم نے اعمال کیے یہ اہم اعمال ہے، اور اہم ترین عمل جو ہے وہ کل کا روزہ۔ ایک بات
کل کا ایک غسل بھی بہت ریکمنڈ ہے، لیکن اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ تقریر کا وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل رہا۔ کل کا غسل بھی بہت اہم، بلکہ بعض کتابوں میں تو آج رات کا بھی غسل لکھا، مگر یہ غسل آپ کر لیں، اس کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت۔ جمعے کا غسل آپ کریں گے تو آغا سیستانی اور ان کے استاد آغا خوئی کے فتوے میں وضو کی ضرورت نہیں۔ عید کا غسل کریں گے، وضو کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ حج کے لیے احرام کا غسل کرتے ہیں، وضو کی ضرورت نہیں، لیکن 27 رجب کا غسل اگر کریں گے تو اس کے ساتھ وضو کرنا پڑے گا۔ میں تفصیل میں قطعا نہیں جا رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ کل کی مجلس جو آنے والے کل کی مجلس ہے اس کا موضوع یہ کچھ بنے گا تو وضاحت بعد میں ہوتی جائے گی۔ پہلے اصل مسئلہ کہ ایسا نہ ہو کہ غسل کے بعد بغیر وضو کے اس طرح سے ظہرین کی نماز پڑھ لی جائے جیسے جمعے کے دن پڑھ لی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آغا سیستانی کی بات ہے، رہبر آغا خامنہئی کے ہاں تو سوائے غسل جنابت کے ہر غسل کے ساتھ وضو ضروری ہے۔ بس یہ اعمال کا حصہ سمجھ لیجئے میرے اتنی دیر کے بیان کو۔ اور یہ سارے اعمال، یہ دعائیں، یہ زیارت اور روزہ، یہ سب ہیں کیوں؟ کیونکہ کائنات کی تاریخ کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے 27 رجب۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔